السلام علیکم ویور، دس از می نثار اینڈ یو آر واچنگ نثار MLT ویور۔ میں آج آپ کو پیکیولوسائٹوسس کے بارے میں بتاؤں گا کہ پیکیولوسائٹوسس ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے انائسوسائٹوسس کے بارے میں پڑھا تھا کہ سیل کے سائز کے اندر کس طرح چینجز آ رہی تھی RBC کی سائز کے اندر۔ آج میں آپ کو پیکیولوسائٹوسس پڑھاؤں گا جو کہ RBC کی شیپ کے بارے میں ہے کہ RBC کی شیپ کے اندر کس طرح چینج آتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیکیولوسائٹوسس ہمارے پاس ایک میڈیکل ٹرم ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں جب RBC کے اندر کوئی ایب نارملٹیز آتی ہے، RBC کے اسٹرکچر کے اندر اس کی شیپ کے اندر کوئی چینج آتی ہے، تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں دا ایب نارمل شیپ ریڈ بلڈ سیل از نون ایز پیکیولوسائٹ۔ جو RBC ہے ہمارے پاس جس کے اسٹرکچر کے اندر شیپ کے اندر ہمارے پاس ایب نارملٹیز آ چکی ہوتی ہے، تو اس کو ہم پیکیولوسائٹوسس کا نام دیتے ہیں۔ نارملی اے پرسن ریڈ بلڈ سیل ہیو بایو کنکیو ڈسک لائک اسٹرکچر۔ عام طور پر ایک نارمل بندے کی ریڈ بلڈ سیل ہمارے پاس بایو کنکیو ڈسک لائک اسٹرکچر ہوتا ہے، لیکن جب پیکیولوسائٹوسس ہو جاتی ہے تو جو ریڈ بلڈ سیل ہے اس کا شیپ اپنے نارمل جو شیپ ہے بایو کنکیو ڈسک لائک اسٹرکچر ہوتا ہے، تو وہ ڈیویٹ کر جاتا ہے، ایب نارمل ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو پیکیولوسائٹوسس کا نام دیتے ہیں، پیکیولوسائٹ کہتے ہیں اس سیل کو۔ اچھا، پیکیولوسائٹوسس جب ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس وہ سیل کس اسٹرکچر میں ہو سکتا ہے؟ پیکیولوسائٹوسس میں بھی ایلانگیٹڈ، یہ ہمارے پاس لمبا ہو سکتا ہے یہ سیل اپنے نارمل اسٹرکچر سے۔ پیکیولوسائٹوسس میں بھی پلیٹر دین نارمل، وہ نارمل سے کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیویٹ ہو سکتا ہے، پلیٹ ہو سکتا ہے، پلیٹر کریسنٹ شیپ ہو سکتا ہے، مطلب مون جیسا اسٹرکچر ہو سکتا ہے، چاند کی طرح بعض سیل جو ہے ہمیں اسمیئر کے اوپر نظر آتے ہیں۔ پھر جب پیکیولوسائٹوسس ہو جاتی ہے تو پیریفرل اسمیئر کے اوپر ہمارے پاس جو زیادہ تر اسٹرکچر یہ ہے کریسنٹ شیپ اسٹرکچر آتے ہیں، مون لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں، وہ بھی پیکیولوسائٹس ہوتے ہیں۔ ٹیئر ڈراپ شیپ ہوتے ہیں، زیادہ تر آنسو کا قطرہ ہوتا ہے، اس کی طرح کچھ سیل ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی ریڈ بلڈ سیل کیری آکسیجن ٹو یور باڈی ٹیشوز اینڈ آرگن۔ عام طور پر ہماری باڈی کے اندر جو آکسیجن لے جانے کا کام جو ہے یہ ریڈ بلڈ سیل کرتا ہے۔ ایکچولی ایچ بھی کرتا ہے، لیکن ایچ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ ریڈ بلڈ سیل کے اندر ہی ہے۔ تو ریڈ بلڈ سیل ہمارے پاس آکسیجن کیری کرتا ہے باڈیز کی جتنی ٹیشوز ہیں یا آرگن ہے۔ If your red blood cell have irregularly shaped, they may not be able to carry enough oxygen۔ نارمل کنڈیشن میں تو ریڈ بلڈ سیل آپ کی باڈی کو آکسیجن صحیح طریقے سے پہنچا رہے ہیں، لیکن جب your red blood cell have irregularly shaped، لیکن جب آپ کے ریڈ بلڈ سیل کا شیپ ہی irregular ہو چکا ہوگا، جب خراب ہوتا ہے وہ اسٹرکچر، مطلب اس کے اندر پیکیولوسائٹوسس ہو جاتی ہے اور وہ سیل جو ہے پیکیولوسائٹ بنتا ہے، تو یہ ہمارے پاس پھر اس چیز کے قابل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی باڈی کو جتنا آکسیجن چاہیے اتنا پہنچا دے۔ اچھا، پھر کازز کی طرف اگر ہم چلے تو کازز ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے؟ پیکیولوسائٹوسس از کاز بائی اندر میڈیکل کنڈیشن لائک انیمیا، ریڈ بلڈ سیل ممبرین ڈیفیکٹ لائک ہیریڈیٹری اسپیروسائٹوسس۔ پیکیولوسائٹوسس ہمارے پاس زیادہ تر ایک میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو ہم انیمیا کا نام دیتے ہیں۔ انیمیا کی وجہ سے بھی اسٹرکچر چینج ہوتا ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز ممبرین ڈیفیکٹ لائک ہیریڈیٹری اسپیروسائٹوسس۔ اسپیروسائٹوسس ایکچولی ہمارے پاس جو نارمل اسٹرکچر ہوتا ہے RBC کا، وہ اسفیئر لائک، عام طور پہ ہمارے پاس بایو کنکیو ڈسک لائک اسٹرکچر ہوتا ہے، لیکن جب اسپیروسائٹوسس ہو جاتی ہے تو اس کا اسٹرکچر جو ہے اسفیئر لائک اسٹرکچر ہوتا ہے، پھر وہ چینج ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے پاس جو اسپیروسائٹس ہے یہ سیل ہمارے پاس جب کسی بندے کو ہیمولیٹک انیمیا ہو جاتا ہے تو اس کے پیریفرل اسمیئر کے اوپر ہمیں یہ سیل نظر آتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہے مینی جینیٹک کازز لائک سیکل ڈیزیز۔ زیادہ تر یہ سیکل ڈیزیز میں بھی ہوتا ہے، جب کسی بندے کو سیکل سیل انیمیا ہو جاتے ہے تو اس کا اسٹرکچر بھی کچھ مون لائک اسٹرکچر ہوتا ہے اس سیل کا، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ نیوٹریشنل ڈس آرڈر لائک آئرن ڈیفیشنسی انیمیا۔ نیوٹریشنل ڈس آرڈر مطلب وہ زیادہ تر خوراک کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، مطلب خوراک نہ لینے کی وجہ سے ایک بندہ ہے وہ ڈائٹنگ کرتا ہے، آئرن نہیں لے رہا، وٹامن نہیں لے رہا، تو اس کی وجہ سے زیادہ تر اس کو یہ انیمیا ہو سکتا ہے۔ لائک آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا ایگزامپل آپ کو دیا گیا ہے کہ مطلب آپ آئرن نہیں لے رہے تو آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ نیوٹریشنل ڈس آرڈر میں آتا ہے، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا آپ کو ہوگا۔ میگلوبلاسٹک انیمیا ہمارے پاس وہ انیمیا ہے جب بون میرو کے اندر جو ریڈ بلڈ سیل ہے وہ اپنے نارمل اسٹرکچر سے بڑا ہو چکا ہوتا ہے، اس کو ہم دوسرا نام میکروسیٹک انیمیا کہتے ہیں۔ لیکن میکروسیٹک اور میگلوبلاسٹک انیمیا میں بس اتنا ہی ڈفرینس ہے کہ میگلوبلاسٹک انیمیا اس کا ورڈ جو ہم اس وقت یوز کریں گے جب ریڈ بلڈ سیل ہمارے پاس بون میرو کے اندر ہو اور ایب نارمل ہو، مطلب نارمل سے وہ بڑا ہو، اور میکروسیٹک انیمیا کا ورڈ ہم اس وقت یوز کریں گے جب وہ سیل ہمارے پاس سرکولیشن میں آ جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو میکروسیٹک انیمیا کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو یہ میگلوبلاسٹک انیمیا اس وجہ سے کاز ہوتی ہے کہ نارمل سیل ہمارے پاس نہیں بن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا،
ایک سیکنڈ لاسٹ ہے رینل اور لیور ڈیزیز، جتنی بھی کڈنیز یا لیور ڈیزیزز ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے پیکولوسائٹوسس۔ اور الکوہلزم اگر ایک بندہ زیادہ وقت بہت عرصے تک شراب پیتا ہے، الکوہل لے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پیکولوسائٹوسس ہوتی ہے، کیونکہ الکوہل کا ڈائریکٹ افیکٹ ہمارے پاس لیور پہ ہے، اور ہم نے ادھر پڑھ لیا کہ لیور ڈیزیز بھی ہمارے پاس پیکولوسائٹوسس میں کیا ہے، انوالو ہے، تو الکوہلزم سے بھی ہو سکتا ہے پیکولوسائٹوسس۔ سمٹم کی طرف اگر ہم دیکھیں تو سمٹم ہے ہمارے پاس the main symptom of piculocytosis is having a significant amount greater than 10% of abnormally shaped red blood cell۔ اچھا، مین سمٹم پیکولوسائٹوسس کی کیا ہے، مطلب ہم کس طرح کہیں گے کہ اس بندے کو پیکولوسائٹوسس ہو چکا ہے؟ جب اس کی پیریفرل سمیئر کے اوپر 10% سے زیادہ ہمارے پاس جو ریڈ سیل ہے وہ ایب نارمل نظر آئیں گے، مطلب وہ اسپیروسائٹس بھی ہو سکتا ہے، وہ ایکانتوسائٹس بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیئر ڈراپ سیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب 10% سے زیادہ آتے ہیں تو ہم کس طرح ہم پھر کیا کہیں گے کہ اس بندے کو کیا پیکولوسائٹوسس ہو چکا ہے؟ یہ سب سے پہلے سمٹم ہے اس کا۔ ان جنرل the symptom of piculocytosis depend upon the underlying condition۔ عام طور پر جو پیکولوسائٹوسس کی جو کنڈیشن ہے وہ ہمارے پاس کن چیزوں سے پتہ چلتی ہے؟ پیکولوسائٹوسس کین آلسو بی کنسیڈر سمٹم آف مینی ادر ڈیزیز۔ پیکولوسائٹوسس جو ہے ہمارے پاس یہ دوسری ایسی ڈیزیز جتنی بھی بیماریاں ہیں تو ہم پیکولوسائٹوسس کی وجہ سے اس کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں، کون سی بیماریاں ہیں، مطلب اس کی وجہ سے کون سی ڈیزیز کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ کامن سمٹم آف ادر بلڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈر انکلوڈ۔ اچھا، جو کامن سمٹم ہے ہمارے پاس جتنی بلڈ ڈس آرڈر ہے اس میں یہ کیا ہوتی ہے، کامن ہوتی ہے، جتنی بھی بلڈ ڈس آرڈرز ہے، ہیمولیٹک انیمیا ہے اور مختلف قسم کی جو بلڈ ڈس آرڈر ہے جتنی بھی، تو اس میں فٹیگ جو ہے، فٹیگ مطلب تھکاوٹ، ایک بندہ تک جاتا ہے بہت جلدی اور کام نہیں کر سکتا، مسل اس کی جو ہے وہ فٹیگ اس میں کاز ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے فیل سکن، اس کی سکن کا جو کلر ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، مطلب فیلا ہو جاتا ہے۔ ویکنس، کمزوری سا محسوس کرتا ہے، ویکنس اس کے باڈی میں آ جاتی ہے۔ شارٹنس آف بریتھ، اس کی جو سانس کی جو سانس ہے وہ اس کو مطلب سانس کی پرابلم ہوتی ہے۔ دیز پرٹیکولر سمٹم آر ریزلٹ آف ناٹ انف آکسیجن بینگ ڈیلیور ٹو دا باڈیز ٹیشوز اینڈ ارگن۔ اچھا، یہ جو سمٹم ہم نے پڑھ لیے، فٹیگ، فیل سکین، ویکنس، شارٹنس آف بریتھ، تو یہ جو جتنی بھی سمٹم ہے یہ چار، تو ہمارے پاس یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس وجہ سے ہوتی ہے جب ہمارے باڈی کو جتنا ضرورت ہوتا ہے آکسیجن، اتنا آکسیجن اس کو نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو سمٹم ہے یہ کاز ہو جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں ٹائپس کی طرف۔ آجا تو ٹائپس آف پیکولوسائٹوسس پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہے ہمارے پاس اسپیروسائٹوسس۔ اسپیروسائٹوسس کے اندر اسپیروسائٹس بنتے ہیں، اسٹومیٹوسائٹ دوسرا ہے جس کو ہم موتھ سیلز بھی کہتے ہیں، کوڈوسائٹ جس کو ٹارگیٹ سیل بھی کہتے ہیں، لیپٹوسائٹس، سکل سیل جس کا دوسرا نام ہے ڈریفانوسائٹس، لیپٹوسائٹس ہے 6 نمبر پہ جس کو دوسرا نام کیا کہتے ہیں، ایویلوسائٹ۔ اچھا، 7 نمبر پہ ہے ڈیکروسائٹس، ٹیئر ڈراپ سیل جس کو کہتے ہیں، ایکانتوسائٹس ہے جس کو ہم دوسرا نام سفر سیل بھی کہتے ہیں، ایکینوسائٹ جس کو برڈ سیل بھی کہتے ہیں، اور لاسٹ نمبر جو ہے شیزوسائٹ جس کو ہم شیزوسائٹس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو جنرلی اوور ویو دے رہا ہوں میں آج پیکولوسائٹوسس کا، اس پہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا کمپلیٹ، اس میں اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کیونکہ اس لیکچر میں ہم صرف پیکولوسائٹوسس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ کو ایک جنرل اوور ویو میں دے دوں کہ پیکولوسائٹوسس کیا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی سمٹم اور ٹریٹمنٹ پھر کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کس طرح کرتے ہیں ہم اس کا ٹریٹمنٹ، اور یہ جو ٹائپس ہے اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ لوگوں کو ساری جو آپ کی کنفیوژن ہے وہ میں کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں، لیکن آج ایک جنرل اوور ویو دے رہا ہوں۔ اچھا، اگر ٹریٹمنٹ کی طرف اگر ہم آئے تو ٹریٹمنٹ میں ہے دا ٹریٹمنٹ فار پیکولوسائٹوسس ڈیپینڈ اپون دا کاز آف دا کنڈیشن۔ اس بات کا مطلب یہ کہ آپ نے اس وقت تک پیکولوسائٹوسس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرنی جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ پیکولوسائٹوسس کس وجہ سے ہوئی، مطلب اس کے اندر کون سے سیل آ رہے ہیں اب نارمل جس کے بیس پہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ مثال طور پر اس کے اندر پیریفرل سمیل کے اوپر اگر ٹیئر ڈراپ سیل آ رہے ہیں تو آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، یا سکل سیل آ رہے ہیں، یا اسپیروسائٹ نظر آ رہے ہیں، یا ایکانتوسائٹس، یا جتنی بھی کوڈوسائٹس وغیرہ یہ سیل، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے سیل ہے، اس کے بیس پہ آپ نے اس کی اس طرح ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ دوسرے نمبر پوائنٹ میں ہے فار ایگزامپل پیکولوسائٹوسس کاز بائی لو لیول آف وٹامن B12 فولیٹ اور آئرن ول لائکلی بی ٹریٹڈ بائی ٹیکنگ دا سپلیمنٹ اینڈ انکریزنگ دا اماؤنٹ آف دیز ان یور ڈائٹ۔ اچھا، اس کا پورا مطلب یہ ہے کہ مثال طور اگر پیکولوسائٹوسس ہمارے پاس وٹامن B12
کی وجہ سے ہو چکی ہے، اگر اس کی کمی آ گئی ہے، یا پولیٹ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے، یا آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو چکا ہے تو آپ نے اس کی طرح ٹریٹمنٹ کرنی، مطلب آپ نے اس کو آئرن سپلیمنٹ دینے ہیں، آئرن کی جتنی ٹیبلٹس ہے وہ دینے ہیں، اور وہ خوراک آپ نے اس پہ لازم قرار دینا ہے کہ آپ یہ خوراک لے لیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ پیشنٹ کو اس ایسی ڈائٹ کے بارے میں بتائیں گے جس میں آئرن ہو، کہ آپ وہ خوراک لیں جس کے اندر آئرن کی کنسنٹریشن زیادہ ہو۔ یا اگر وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ نے اس کو اس طرح ایڈوائز کرنا ہے کہ آپ وٹامن B12 کی جتنی اس طرح فوڈ جتنی بھی ہے جو جس میں وٹامن ہے، تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ فوڈ آپ نے کھانا ہے۔ will likely be treated by taking the supplement increasing the amount of these in your diet۔ تو وہ اس کو سپلیمنٹ اور ٹیبلٹ کے ذریعے پہ بھی ہم دے سکتے ہیں، اینڈ انکریزنگ دی اماؤنٹ آف دیز ان یور ڈائٹ۔ اور وٹامن B12 کی جو ڈیفیشنسی اس کو ہم، یا آئرن ڈیفیشنسی کی کمی جو ہو چکی ہے، آئرن کی جتنی بھی ڈیفیشنسی ہو چکی ہے، تو اس کو ہم ڈائٹ سے بھی لے سکتے ہیں۔ وہ ڈائٹ ہم لیں کہ جس میں آئرن ہو، وٹامن ہو، تو وہ ہم اپنی باڈی میں اس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ نمبر پہ ہے کہ پیپل ود انہیریٹڈ ٹائپ آف انیمیا اور تلیسیمیا، وہ لوگ جو انہیریٹڈ، جس کے اندر تلیسیمیا یا انیمیا جو بیماری ہے وہ اپنی مطلب پیرنٹس سے اس کی باڈی میں ٹرانسفر ہو چکی ہے، میں ریکوائرڈ بلڈ ٹرانسفیوژن اور بون میرو ٹرانسپلانٹ، تو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ بلڈ ٹرانسفیوژن کرے یا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرے۔ وائل دوز وتھ سیریس انفیکشن میں نیڈ اینٹی بایوٹک، یا دوسری وہ لوگ جو زیادہ سیریس ہے یا ٹرانسپلانٹ وغیرہ نہیں کر سکتے، تو اس کو کیا اینٹی بایوٹک پہ لگایا جائے کہ اس کو زیادہ تر کیا اینٹی بایوٹک دے۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک تھا پیکولوسائٹوسس، یہ ایک جنرل اوورویو دے رہا تھا میں آپ کو، اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو ٹائپس جو ہم نے آج تھوڑے سے پڑھے کہ اسپیروسائٹوسس، پھر اس کے اندر ہمارے پاس اور بھی تھے، تو اس پہ میں ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا۔ تو آپ لوگ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگلے لیکچر تک اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔